آدمی دین کی چیزیں ادھر ادھر سے لے کے ایک نیا پلین اپنا بنائے، وہ اڑ سکتا، وہ اللہ تک نہیں جاتا، اوپر وہ زمین پر ہی رہنے والا ہے، وہ پلین نہیں ہے، اس کو قبولیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے ایک نئی چیز بنائی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہے اگر وہ اپناتا ہے تو چیز مقبول ہوگی، تو عمل مقبول ہوگا۔ لہذا بدعات کے بارے میں یہ کچھ باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل سے کچھ بھی نہ کریں، جو چیز ثابت ہے اسی کا اہتمام کریں۔ زیادہ کریں گے تو قبول ہوگا، کم کریں گے تو نہیں ہوگا، کچھ نہیں، جیسا بتایا ویسا کریں گے تو قبول ہوگا۔ ہاں، جس میں زیادہ کی چھوٹ ہے وہ کرو، صدقہ ہے، جتنا مال دیا اللہ نے دو۔ اب یہ مت دیکھو ہمارے نبی نے جتنا دیا اتنا دیں گے، نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بتائی نہیں۔ خوب آدمی صدقہ کرے، جس کے پاس جتنا ہے اس کے حساب سے وہ صدقہ کرے۔ اللہ نے کہا قل العفو، جو زائد مال ہے اس میں سے کرو خرچ، یہ نہیں کہا کہ اتنا ہی کرو۔ تو ایک آدمی جو بھی عمل کرے اس کے لیے علم حاصل کرے۔ یہ ساری مصیبت کی جڑ کیا ہے؟ علم نہیں، علم کی کمی۔ اس لیے دینی مجلسوں میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو آج ہم نے کی، ایک آدمی گھر میں بیٹھے اس کو سمجھ میں آنے والی ہے؟ نہیں، اس کو دینی مجلس میں آنا پڑے گا، نہیں تو آدمی کی زندگی چلی جائے گی۔ اللہ نہ کرے ایک آدمی زندگی بھر 60 سال تک عمل کرتا رہے اور اللہ کے پاس جب جائے تو اس کو معلوم پڑے کہ جو میں نے کیا تھا وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوا، کتنا افسوس ہوگا۔ ایک آدمی سعودی میں بیٹھ کے وہاں پہ منی آرڈر کر رہا، پیسے بھیج رہا ہے یہاں کے دیکھا تو معلوم پڑا کہ یہاں کچھ ہے نہیں، وہ آیا ہی نہیں ادھر پیسہ۔ کتنا خراب لگے گا اس کو، میں نے اتنی محنت کر کے وہاں سے پیسہ بھیجا یہ سوچ کے، اور وہاں بھی جمایا نہیں، ساتھ میں بھی لایا نہیں، سب ادھر بھیجا میں نے، اور یہاں کے دیکھ رہا تو وہ پیسہ کچھ بھی یہاں پہنچا نہیں۔ کتنا بڑا صدمہ ہوگا اس کو کہ اس نے دنیا میں عمل کر کے بھیجا، اور جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جب وہ اجر کا لینے کا وقت آیا، معلوم ہو یہاں تو پہنچا ہی نہیں، وہ عمل ایکسیپٹیبل تھا ہی نہیں، اس میں بدعت تھی، اللہ کے نزدیک وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے یہاں پر پاس ہوا ہی نہیں۔ کتنا افسوس ہوگا کہ زندگی بھی چلی گئی، محنت بھی چلی گئی، اور کچھ ملا بھی نہیں، اور جنت بھی چلی گئی۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، ہم بتائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں سب برباد ہو گئی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا اللہ کے پاس نہیں ہے، اور وہ ٹائم بھی گیا، محنت بھی گئی، اجر بھی گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے سنت کی اتباع کریں، بدعات سے بچیں۔ اس کے لیے حدیث کا علم ضروری ہے کہ معلوم کرے آدمی، واقعی کوئی بول دیا ہے سنت ہے، سنت ہو گئی، نہیں، معلوم کرے کہ بھائی کیسے ہمارے نبی کرتے تھے اس کو، ہاں کرتے تھے، تب جا کر وہ سنت ہوتی ہے۔ لہٰذا علم حاصل کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور علم کے ساتھ ساتھ اس علم کی دعوت بھی دوسروں کو دیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا معلوم کر رہے ہیں اور خود اپنے اوپر عمل اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو نہیں سمجھا رہے۔ ماں باپ ویسے ہی چل رہے، بیوی بچے ویسے ہی چل رہے، پڑوسی دوست احباب ویسے ہی چل رہے، اور ہم کسی کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ بہت بڑی یعنی یہ افسوس کی چیز ہے کہ ایک آدمی اپنا عمل بھی کرے لیکن دوسروں کو نہیں بتائے۔ ہم کو فکر کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ہمارے جتنے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہماری ہیں، ان کی زندگی میں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، ہمارے گھروں میں دین ہے، اس کی دعوت کی کوشش کرنا ضروری ہے، فکر کرنا ضروری ہے، دروس کا انتظام کرنا، اور گھروں میں لوگوں کو دین سکھانا، بیٹھ کے کتاب پڑھ کے سنانا، علماء کے دروس سنانا، اور لوگوں کے پاس جانا، ملنا، ان کو لانا دروس وغیرہ میں، ان کو دعوت دینا، بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے پینا، ان کو سمجھانا، یہ کام بہت ضروری ہے۔ یہ کام زندگی سے نکل جائے گا، دین بھی زندگی سے نکل جائے گا۔ جب ہماری زبانوں سے اور ہماری سوچ سے دین کی بات نکل جائے گی، ہماری زندگی سے بھی نکل جائے گی، ہم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے بچتے ہوئے ہم کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ مومن کے لیے بہت ہی سعادت کی چیز ہے، اور سارے عالم کے لیے
یہ خیر ہے، لیکن اس دن کو منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کو خوشی نہیں ہوتی، ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا گیا، اور آپ نے امامت کی، بہت ساری چیزیں ہوئیں آپ کی زندگی میں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے دل کا سرور ہے، خوشی ہے، کہ جب بھی نبی کا تذکرہ آئے ہمارے دل میں خوشی ہوتی کہ واقعی اللہ نے ہم کو آپ کا امتی بنایا۔ یہ کسی سال میں ایک دن کی خوشی نہیں ہے، یہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا آدمی کے دل میں خوشی ہونا چاہیے، ہاں ہم کو اللہ نے ایسا نبی دیا، ہمارے نبی ایسے تھے اور ہم کو آپ کا امتی بننے کی توفیق دی اللہ نے، یہ اتنی خوشی کی بات ہے۔ سال میں ایک دن آپ کی پیدائش کے دن خوشی منانے، یہ کون سا طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ ہر وقت آدمی کے دل میں نبی سے محبت اور خوشی اور سرور ہونا چاہیے۔ تو ایسا اسلام میں ہے، یہ نہیں کہ ہم ایک دن کو اس کے لیے مختص کر لیں اور اسی دن خوشی منائیں، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتے، اور صحابہ خاص طور سے خلفائے راشدین جو اتنی محبت اور تعظیم کرنے والے تھے، یہ لوگ ایسا کرتے۔ لیکن اتنی خلافت کا دور تھا، 30 سال کا دور تھا، لیکن اس سارے دور میں کبھی بھی خلفاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشیوں کے طور پر نہیں منایا، نہ غم کے طور پر منایا۔ کہ لوگوں کا کہنا کہ اسی دن وفات بھی، اسی دن پیدائش ہوئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے تاریخی طور پر۔ اس دن کو اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہاں وہی پیدائش کا ہے، وہی تاریخ وفات کی ہے، تب بھی نہ صحابہ نے اس کو غم کا دن منایا نہ خوشی کا دن منایا، پھر ہم کیوں منائیں؟ صحابہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہم کو کیسے سمجھ میں آ رہی؟ جس کو انہوں نے دین نہیں سمجھا ہم اس کو کیسے دین سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ایمان کا تقاضا سمجھ رہے ہیں، اب ان کی ایمان کا تقاضا نہیں تھا یہ، تو صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی اس کو نہیں کرتے ہیں۔ کہ پہلے جیسے کہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جیسے یہ سب چیزوں سے منع نہیں تھا، جیسے فاتحہ بدعت ہے یا یہ چیز بدعت ہے وہ چیز بدعت ہے۔ ابھی جیسے کہ یہ نیا نیا سننے میں آ رہا ہے، یہ سب جگہ ہو رہا ہے کہ نیا نیا سننے میں آ رہا ہے، ہر چیز نئی نئی دکھ رہی ہے۔ اگر سمجھے یہ حق ہے، حق تھا، حق ہے، سمجھو تو یہ پہلے کیوں نہیں ظاہر ہوا، یہ پہلے کیوں نہیں لوگوں کو معلوم پڑا؟ یعنی ہمارے باپ داداؤں کو تو اس کے نام بھی نہیں معلوم تھے، نہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا سالوں سے فاتحہ، کنڈے، کندوری اور کیا کچھ نہیں، بہت ساری چیزیں قرآن خوانی وغیرہ کرتے آئے ہیں۔ تو اگر یہ غلط تھا تو پھر پہلے کسی نے غلط نہیں بولا ہم کو، آپ لوگ آج آ کے ہم کو غلط کہہ رہے ہو، تو آپ کی بات ہم کیسے مانیں؟ اگر یہ غلط ہوتا تو پہلے ہم کو بتایا جاتا۔ دیکھیے کسی چیز کا اگر لوگ اس کو غلط نہیں بول رہے ہیں تو اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز صحیح ہے، کیونکہ لوگوں کی غلط بولنے سے وہ غلط ہو جائے گی، لوگوں کے صحیح بولنے سے وہ صحیح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کوئی چیز صحیح اور غلط کب ہوتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترازو میں وہ صحیح یا غلط ثابت ہو۔ تو اگر کسی نے نہیں بولا ہے اس کو غلط، تو ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہیں ہے اس کا غلط بولنا ہے، کہ کیا اس آدمی نے دنیا کے سارے علماء سے پوچھا یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کے سامنے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، تو اب ان کے علم کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہے۔ دوسرے بھی تو علماء ہیں، اب اس کے پاس ان کا علم نہیں پہنچا کہ انہوں نے اس کو غلط کہا ہے، تو ایسے علماء کا علم، جس مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کا معاملہ ہے، 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہندوستان میں لوگ اس کو مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اچھا خاصا، لیکن عرب میں اگر آپ دیکھیں گے تو عرب کے اندر اس کو سختی سے لوگ منع کرتے ہیں۔ جب بھی بدعات کا تذکرہ آتا ہے پہلی مثال مولد یا میلاد کی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، کیوں؟ وہاں پہ یہ منع ہے، وہاں بچہ جانتا ہے، اگر بدعت بولتے اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میلاد، کیونکہ وہاں پر باقی اور چیزیں نہیں ہیں، یہ چیز وہاں پہ بہت زیادہ منع کی جاتی ہے، اس لیے کہ معروف وہی ہے کہ بدعت کے نام پر اگر کچھ ہے تو یہ ہے۔ تو اب ایک آدمی کہے گا کہ ہمارے یہاں تو یہ منع ہے، یہاں کیسا کرتے لوگ؟ یہاں والا کہے گا کہ یہاں تو کرتے، وہاں کیسا منع ہے؟ تو کسی کے پاس کسی چیز کے منع کا علم پہنچتا ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں پہنچتا ہے۔ تو اگر لوگوں تک، ہمارے لوگوں تک اگر یہ علم نہیں پہنچا ہے تو یہ جاننے والے کی غلطی ہے کیا؟ یعنی ایک آدمی کو نہیں معلوم
تو غلطی کس کی ہے؟ نہیں بتانے والی کی غلطی ہے. جس نے بتایا نہیں اس کی غلطی ہے. اب جس نے بتایا اس کی کیا غلطی ہے؟ ہم نے تحقیق کی، ہم نے دیکھا، ہم نے بتایا. ہم نے نہیں کہا کہ اگر آج بتائیں گے تو لوگ مانیں گے. نہیں، اگر آج بتائیں گے لوگ بولیں گے کہ پہلے کیا لوگ پاگل تھے کیا. ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. ہم نے بتایا دیکھو دین میں ایسا ہے، یہ منع ہے. تازی بٹھانا سالوں سے لوگ کرتے آئے. آج بہت سارے ہمارے بریلوی بھائی اور علماء بتا رہے ہیں کہ بھائی تازی بٹھانا، اس کے سامنے یہ سب کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. تو آج کون بول رہا ہے؟ آج ہی بول رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں بولے؟ پہلے نہیں بولے، ٹھیک ہے نہیں بولے، کم سے کم آج تو بول رہے ہیں. لیکن اب اگر کوئی آدمی کہے پہلے لوگوں نے منع نہیں کیا، تم کہاں سے لا رہے، تو یہ غلطی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کوئی بتا رہا ہے تو اگر صحیح بتا رہا ہے تو صحیح ہے نا، چاہے وہ کل بتایا نہیں ہو. اگر کسی نے کل نہیں بتایا آج بتایا تو کیا غلط ہو جاتا ہو؟ غلط نہیں ہو جاتا. جیسے ایک آدمی ہے، اس کو ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ تم کو یہ بیماری ہے، بعد میں جا کے اس کو معلوم پڑا تو کیا بولے گا؟ وہ بیماری نہیں ہے، بیماری تو ہے. ڈاکٹر نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ دوسرے ڈاکٹر نے تو بتایا نا. تو یہ نہیں بول سکتا آج تک میں اتنے بار ڈاکٹر کے پاس گیا، کبھی اس نے بولا نہیں مجھ کو یہ بیماری ہے، تم کیسا بول رہے بیماری ہے؟ ارے بھائی چیک اپ کیے، تمہارا پورا اسکین کیے، تم کو یہ چیک کیے وہ چیک کیے، اب نکلا تو بتا رہا میں. اس نے نہیں بتایا وہ اس کی غلطی ہے. اس نے نہیں بتایا وہ اس کی غلطی ہے. مجھ کو دکھائی دیا، میں بتایا نا آپ کو، یہ دیکھو نا یہ پوری رپورٹ ہے نا. تو آپ رپورٹ مانو گے کیا وہ ڈاکٹر مانو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ نہیں بتایا تو ٹھیک ہے مت، پھر نہیں تو پھر جاؤ دنیا سے. نہیں ماننے کا مت مانو. نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ نہیں ماننے والے کا ہونے والا ہے. تو کسی نے اگر نہیں بتایا تو نہیں بتانے والے کی غلطی ہے اپنی جگہ. ہم کس کو دیکھیں گے؟ ہم قرآن و سنت کو دیکھیں گے. اس نے بتایا نہیں، اس نے بتایا نہیں، اس نے بتایا، اس نے بتایا، یہ کرتے بیٹھنے میں کچھ کام فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. دیکھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بابا آج بتایا کسی نے، آج معلوم پڑا ایسا ہے. اب پھر اس کے بعد دیکھنے کا وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. ایک آدمی کو قانون معلوم نہیں، اس نے زمینیں خریدا، یہ خریدا وہ خریدا، اور بعد میں ایک نیا جو بھی ہے حکومت کی طرف سے آدمی آیا، بولا تمہاری زمین یہ جا رہی روڈ وائڈنگ میں. بولے ہم کو تو کس نے بتایا نہیں ایسا، تمہارا کام ہے معلوم کرنے کا. ہم حکومت کے آدمی ہیں، گئی تمہاری زمین، اور اتنا کیسے لے رہے؟ گئی وہ، اور بولا ہم کو تو کس نے بتایا نہیں، اس سے پوچھا میں نے، اس سے پوچھا. تو ان کو جا کے مانگو ابھی زمین اپنی. اس نے نہیں بتایا، ہماری غلطی ہے کیا؟ ہماری غلطی نہیں ہے، تمہارا کام تھا معلوم کرنے کا. کس سے پوچھے تم نے؟ اور میرے چاچا سے پوچھا میں نے، میرے دادا اتنے بڑے ان سے پوچھا میں نے، وہ فلاں سے پوچھا میں نے. تم کو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم قاعدے والے سے جا کے پوچھتے، وہ تم کو بتاتا. تم نے قاعدے والے سے پوچھے نہیں. چاچا نانا کون ہے تمہارے؟ ان سے پوچھ کے نہیں چلتا. قاعدہ کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. اس لیے ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ہم بولے قاعدہ، نام لینے کا نبی کا اور پوچھنے کا دوسرے سے. کس کی نام کائے کو لے رہے؟ پھر نام لے رہے نا نبی کا، نبی سے چیک کرو. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مت چھوڑو. نبی کی بات کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پوچھو، معلوم کرو. آدمی کا ایمان اس کو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بابا میرے چاچا بھی بولے، میرے نانا دادا صاحب بولے، ٹھیک ہے، میرے کو یہ بتا ہمارے نبی کیا بولے. کیا ایمان نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ نبی کے بارے میں کیوں معلوم نہیں کر رہا؟ نبی نے نہیں کرے تو کیا ہوا؟ چاچا تو کر رہے، نانا تو کر رہے، دادا تو کر رہے، فلانے مولوی صاحب کر رہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کیا تو محبت کا حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہیں پہلے پوچھنا چاہیے. وہ سب کا چھوڑو، پہلے بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا بتایا ہم کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے. پہلے نبی، یہ بھی وہ بھی نبی نہیں، پہلے نبی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہم کو آج تک تو کسی نے بتایا نہیں، تو پکڑو اس کو، کیوں بتایا نہیں. یہ نہیں کہ نہیں بتایا تو ہم غلط بتا رہے، ہم پراوے کے ساتھ بتا رہے، ہم پروف کے ساتھ بتا رہے، ہم قاعدے کے ساتھ بتا رہے. ہم کو پکڑو مت، یہ دیکھو، یہ پکڑو، یہ دلیل ہے. دلیل کے آگے سب فیل ہے. اگر کوئی وکیل بھی ہے کورٹ کے اندر،
اگر غلط بات کرتا ہے دوسرا وکیل بتائے گا دیکھو یہ پڑھو یہ قاعدہ ہے, تم کو معلوم نہیں تمہاری غلطی ہے, تم وکیل ہو اس کا مطلب صحیح ہو گیا, ایسا ہے؟ کوئی وکیل ہے آپ کو وکیل غلط قاعدہ پہ کچھ کرا کے لے لیا آپ سے, وکیل ہونے سے تھوڑی صحیح ہو جاتا ہو. ارے وہ وکیل ہے, قاعدہ سب سے زیادہ مجھ کو معلوم ہے, بیٹھو. قاعدہ یہ تم نے قاعدے کی خلاف کیے